پریکٹیکل نہیں ہے. جہاں لوگ کہتے ہیں کنفیوزڈ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکل نہیں ہیں, اور جو اس خطے کی اس ملک کی ریئلٹیز ہیں, امریکہ کا جو رول ہے یہاں پہ, اس کو آپ نہیں سمجھتے. اگر آپ کو پاور مل جائے گی تو آپ کیسے چلائیں گے اس کو؟ آپ کی پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم بھیک مانگ کے اور جوتے پالش کر کے اب تک گزارا کر رہے ہیں, یہ جو بے شرمی ہم نے کی ہے, مجھے شرم آتی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے جو یہ انہوں نے مشرف اور زرداری نے کی. مجھے آج اب بتائیں, کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ آپ مہینے کی تنخواہ کسی ملک سے لے کے اپنی فوج سے اپنے لوگ مروائیں, اپنے لوگوں کی عورتیں بچے مارے بمباری کر کے, اچھا وہ بھی بندوقوں سے نہیں, بمباری کر, بم نہیں دیکھتا کہ عورتیں بچے ہیں یا دہشت گرد ہیں, اور بمباری کریں لوگ, اپنے عورتیں بچے مرے, کولیٹرل ڈیمیج ہے, پھر وہ واپس ان کو دہشت گرد کہیں اور ماریں. مجھے یہ بتائیں کبھی ہوا ہے؟ اس کا دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں. لیکن اور تو آپ نے کہا نا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں, اگر اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کے خون کے اوپر آپ نے پیسہ بنانا ہے, اس سے بہتر ہے کہ پاکستان بنتا. مجھے بتائیں, یہ تو انگریز کی غلامی کیا تھی بری؟ اگر یہی کرنا ہے تو ہم انگریز کے نیچے رہتے, شاید ہانگ کانگ کی طرح ہم بھی ترقی کر جاتے. لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی الٹیمیٹلی پولیٹیکل پاور کیپچر کرنا چاہتی ہے. اگر وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھے گی تو پولیٹیکل پاور کیسے کیپچر کرے گی, ڈیلیور کیسے کرے گی؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پاور میں آنے کے لیے کہ وہاں واشنگٹن کے جا کے جوتے پالش کرو, ان کو جا کے کرو, پھر اپنے لوگوں کو مرواؤ, پھر ان سے بھیک مانگو ڈالرز کی, پھر کہو جی ہمارا نقصان زیادہ ہو گیا, آپ نے تنخواہ کم دی ہے, 35 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا, آپ نے صرف 11 ارب دی ہے. یہ شرم آنی چاہیے ان کو. کبھی ایسے بھی ملک بنے گا کیا ان کا خیال ہے یہ بھیک مانگنے سے 5 ارب ڈالر مل گیا اسے ملک چل پڑے گا؟ یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے, اصلاحات کریں, اپنے خرچے کم کریں, خود ٹیکس دیں, اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آئیں, لوگوں کو انسپائر کریں ٹیکس کے لیے. اسی پر آپ کی اکنامک فلسفی تحریک انصاف کی کیا ہوگی اگر آپ کو امریکن ایڈ نہیں چاہیے, آپ نے ان کی سروسز نہیں کرنی؟ اب تو گورنمنٹ آف پاکستان اپنا بجٹ ہی پورا کر رہی ہے امریکن ایڈ سے, ٹھیک ہے, تو آپ کی اکنامک فلسفی کیا ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب میں چیلنج کرتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے ایک دفعہ موقع ملے گا, اور انشاءاللہ وہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک اتنا طاقتور ملک ہے, اس ملک کے لوگ اتنے ریزیلینٹ ہیں, ان میں وائبرنسی ہے. یہ لوگوں کو موقع, ان کے اوپر تو پہلے ریلائی کرو, بجائے بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے اور اپنا ملک کا بیڑا غرق کرنا. یہ وار آن ٹیرر نے ستیہ ناش کر دیا پاکستان کا, اور اگر ہم اس میں سے نہ نکلے, میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ جو ڈالرز مانگ رہے ہیں, یہ ڈالرز نہیں بچا سکتے پاکستان کو. یہاں تو کیوس کی طرف جا رہا ہے ملک. میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنے لوگوں کے اوپر ریلائی کریں. یہ اگر میں وہ آدمی ہوں, 1 ارب روپیہ ہر سال ہمارا ہسپتال اکٹھا کرتا ہے غریب مریضوں کے علاج پہ, اسی قوم سے کرتا ہے. ہم کون سے کوئی پہلے بات سنیں, لیکن ڈاکٹر صاحب سمجھیں, جو لوگ آپ کو پتہ ہے پر کیپٹا پاکستان دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے لوگ ہیں, کیا اگر ہم ان کو انسپائر کر کے ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے؟ سب سے کم ٹیکس دیتا ہے پاکستان دنیا میں. آج تک جتنی بھی CBR کی رپورٹس آپ ساری پڑھ لیں, جو کئی میٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر 100 روپیہ ٹیکس ہے تو 25 روپے سے زیادہ کبھی ٹیکس نہیں اکٹھا ہوا. کیوں نہیں اکٹھا ہوا؟ کیونکہ جو حکمران ہیں لوگوں کے ٹیکس کے اوپر, بلٹ پروف گاڑیاں, باہر ٹریول, PM ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, ڈسکریشنری فنڈز, سرکاری عمرے 250 لوگوں کو کون ٹیکس دے گا اس ملک کے اندر؟ نہ ہی, اور خود ٹیکس نہیں دینا. ان کے ٹیکس تو دیکھیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا, اپنا جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں, اپنے نہ انہوں نے سورس آف انکم کسی کو بینامی اکاؤنٹ. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے کہا سالونٹ کیسے ہوگا؟ سالونٹ پاکستان تب ہوگا جب لیڈرشپ پہلے ٹیکس دے گی, اپنے احساسے لوگوں کو بتائے گی, پھر اپنے ساری جائیدادیں پاکستان میں لے کے آئیں گی, اپنے پاکستانی بینکوں میں پیسے رکھیں گے. پھر جب آپ یہ پاکستانی لوگ بھی ٹیکس دیں گے, اور پھر آپ جب اپیل کریں گے شارٹ ٹرم میں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ پاکستان کے بینکوں میں پیسہ رکھو. آپ کو پتہ ہے جو 60 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے پاس ان کا جو GDP ہے سالانہ آمدنی, وہ سارے 16 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہے. وہ محب وطن پاکستانی ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں. یہ خاص طور پہ وار آن ٹیرر کے بعد وہ بیچارے وہاں تنگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں نہیں آتے پاکستان؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ یہاں آتے تو ایئرپورٹ سے کھالو دھیڑنی شروع کر دیتے ہیں, کرپشن ہے, چوری ہے. آپ کا سولوشن اور فارمولا یہ ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی اکنامک ایڈ پہ ان سے پیسے لے کے ان کے پیسے بینکوں میں رکھیں, یہ سولوشن ہے آپ کے ساتھ؟ میری سولوشن یہ ہے کہ آپ پہلے یہ شارٹ ٹرم ہے کہ دیکھیں, آپ ٹیکس تو یہاں اکٹھا ہو جائے گا. اگر میں انشاءاللہ, میں جو آپ کو کہنے لگا تھا کہ اگر آج 25 روپے سے زیادہ, کبھی اگر 100 روپیہ ٹیکس اکٹھا 25 روپے سے زیادہ نہیں ہوا, انشاءاللہ
یا 70 روپے میں آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھا دوں گا. اور انسپائر کر کے, ڈنڈے کے زور سے نہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر کے, لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ان کے اوپر, یہ جو سارے بڑے بڑے پی ایم اور پریزیڈنٹ ہاؤسز ہیں, بند کریں, سادگی اختیار کریں. غریب ملک ہے, لیڈر اپنی اگزامپل سے یہاں سے ہم ٹیکس اکٹھا کر لیں گے. پرابلم آنا ہے شارٹ ٹرم میں کہ ٹریڈ گیپ ہے, ہماری امپورٹس زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہے. اس کے لیے شارٹ ٹرم گیپ پل کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو اپیل کریں, صرف اپنا پیسہ پاکستانی بینکوں میں, ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں وہ, لیکن گورننس ریفارمز کریں, اپنا سسٹم ٹھیک کریں, پولیس ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, بیوروکریسی کی ریفارمز, آپ یہ کریں تو صحیح. عمران, آپ کو روکوں گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین اسی پوائنٹ سے ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.